اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر حرم ٹی وی کی جانب سے حرم ٹی وی کے ساتھیوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ عادت اگر فطرت بن جائے تو اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ ان عادات کو چھوڑنا ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے ہم آپ کی خدمت میں ایک لالچی شخص کا قصہ پیش کرتے ہیں، جس کو لالچی ہونے کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کھانے کی لت لگ چکی تھی۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے کرنا کچھ نہ پڑے اور ہر چیز اس کے پاس موجود ہو۔ ایک دفعہ اس آدمی کا ایک امیر رشتہ دار فوت ہو گیا تو اس مرنے والے کی تمام دولت اس کے حصے میں آ گئی۔ چونکہ اتنی ساری دولت بالکل غیر متوقع طور پر اسے ملی تھی اور اس سے قبل اس نے اتنی دولت کبھی نہیں دیکھی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنی دولت اسے مل سکتی ہے۔ اور چونکہ یہ دولت اسے وراثت میں ملی تھی، اس لیے اسے دولت کی قدر نہ تھی۔ اس نے ساری دولت خوب عیاشی میں اڑا دی۔ جب ساری دولت ختم ہو گئی اور کچھ ہی عرصے بعد وہ بالکل خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے جو کچھ مجھے عطا کیا تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا ہے۔ اب یا تو مجھے زندگی گزارنے کے لیے سامان عطا فرما یا فرشتہ اجل کو بھیج کر مجھے اس جھنجھٹ سے آزادی دلا۔ دعا اس نے بہت گریہ زاری کے ساتھ کی۔ اصل میں اسے ایسے مال کی خواہش تھی جو بغیر محنت کے حاصل ہو، اور چونکہ وہ مانگ بھی اللہ سے رہا تھا تو اللہ سے مانگنے والا تو کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ لہٰذا اس شخص نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جس نے اسے خوشخبری دی کہ اے خوشبخت، یہاں پر تم کیا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی ہے۔ مصر میں ایک خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ فلاں بستی کے فلاں مکان میں خزانہ دفن ہے، تم فوراً مصر پہنچو۔ یہ خواب دیکھ کر اس لالچی انسان کی جان میں جان آئی، بڑی ہمت باندھی اور مشکلیں برداشت کرتے ہوئے مصر پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو بالکل خالی ہاتھ ہو چکا تھا، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس تھا وہ مصر پہنچنے تک سب ختم ہو گیا تھا۔ اسے بھوک کی شدت ستانے لگی، مگر جیب میں ایک پیسہ بھی نہ تھا۔ جب بھوک اس سے برداشت نہ ہو سکی تو وہ بھیک مانگنے کا سوچنے لگا۔ شرم تو اسے بہت آئی، مگر بھوک نے اسے بدحواس کر ڈالا تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ باہر نکلا اور ہچکچاتے ہوئے پھرنے لگا، مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا سکا۔ اس زمانے میں شہری لوگ چوروں سے بہت تنگ تھے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں چوروں کی سرگرمیاں بڑھتی جاتی تھیں، اسی لیے رات کے وقت کوتوال بھی سپاہیوں کے ساتھ گشت کیا کرتا تھا۔ خلیفہ وقت کا یہ حکم تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو دیکھو تو اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، خواہ وہ کوئی عزیز ہی کیوں نہ ہو۔ کئی لوگوں سے کوتوال کی شکایات ملنے پر خلیفہ نے کوتوال کو حکم دیا کہ چند دنوں کے اندر اندر سب ڈاکوؤں اور چوروں کو پکڑ لیا جائے، ورنہ ان کے کیے کی سزا اسے دی جائے گی۔ کوتوال نے سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کیا اور شہر کے کوچوں میں گشت کرتا رہا۔ چور یہ دیکھ کر ڈر گئے اور کسی میں بھی باہر نکلنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ آدمی جو بغداد کا رہنے والا تھا، بغداد سے چل کر مصر آیا تھا، ان سب حالات سے بے خبر تھا، اسی لیے رات کے اندھیرے میں بھوک سے بے بس ہو کر باہر نکلا کہ کوتوال نے آ کر اسے پکڑ لیا اور خوب مار پیٹ کرنے لگا، اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اور رات کے اس پہر میں تو شہر میں کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، مجھے مت مارو، میں تمام حقیقت سے تمہیں آگاہ کرتا ہوں، میں ڈاکو یا چور نہیں ہوں، میں تو صرف ایک مسافر ہوں، بغداد میں میرا گھر ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنے خواب اور خزانے کی پوری بات اسے بتا دی۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اسے ساری بات بتانی پڑی۔ کوتوال حیران ہو کر بولا، ارے بے وقوف، چر مان لیتا ہوں کہ تو چور نہیں ہے، اب میری بات سن۔ تجھے بغداد میں رہ کر مصر کا خزانہ دکھائی دیا، اور میں نے مصر میں رہ کر بغداد کے فلاں محل اور فلاں مکان میں خزانہ دیکھا، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ اس مکان کے کسی حصے میں خزانہ دفن ہے۔
لیکن میں نے آج تک مصر سے نکلنے کی ہمت نہ کی۔ میرا دل مجھ سے یہ کہتا تھا کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے، میرا خزانہ تو یہاں میرے گھر میں ہے۔ اس آدمی نے کوتوال کی یہ باتیں سنی تو خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اصل خزانہ تو میرے ہی گھر میں دفن ہے۔ کوتوال نے جو اپنا خواب دیکھا تھا کہ جس محلے اور جس مکان کا ذکر کیا تھا، دراصل وہ اسی شخص کا گھر تھا۔ اس نے کوتوال کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد وہ رکوع و سجود کرتا رہا اور حمد و ثنا کرتا ہوا مصر سے واپس بغداد روانہ ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کو کسی بھی حالت میں لالچی نہیں ہونا چاہیے۔ جو رزق وہ محنت کر کے کماتا ہے، اس سے بڑی عزت اور اس سے بڑی لذت دنیا کے کسی مال میں نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ حرم ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔